استخارہ کا مطلب ہے کسی معاملے میں خیر اور بھلائی کا طلب کرنا، یعنی روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والے اپنے ہر جائز کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ سے اس کام میں خیر اور بھلائی طلب کرنا۔ استخارے کے عمل کو یہ سمجھنا کہ اس سے کوئی خبر مل جاتی ہے تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، جس کی وجہ سے کئی غلط فہمیوں نے جنم لیا۔ استخارہ ایک مسنون عمل ہے جس کا طریقہ اور دعا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث میں ملتا ہے۔ استخارہ کا مسنون اور صحیح طریقہ: سنت کے مطابق استخارہ کا سیدھا سادہ اور آسان طریقہ یہ ہے کہ دن رات میں کسی بھی وقت 2 رکعت نفل استخارہ کی نیت سے پڑھیں۔ نیت یہ کرے کہ میرے سامنے یہ معاملہ یا مسئلہ ہے، اس میں جو راستہ میرے حق میں بہتر ہو اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرما دے۔ سلام پھیرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ اے اللہ، میں آپ کے علم کا واسطہ دے کر آپ سے خیر اور بھلائی طلب کرتا ہوں، اور آپ کی قدرت کا واسطہ دے کر میں اچھائی پر قدرت طلب کرتا ہوں۔ آپ غیب کو جاننے والے ہیں۔ اے اللہ، آپ علم رکھتے ہیں، میں علم نہیں رکھتا، یعنی یہ معاملہ جو میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں اس کا علم آپ کو ہے، مجھے نہیں، اور آپ قدرت رکھتے ہیں اور مجھے میں قوت نہیں۔ یا اللہ، اگر آپ کے علم میں ہے کہ یہ معاملہ میرے حق میں بہتر ہے، میرے دین کے لیے بھی بہتر ہے، میری معاش اور دنیا کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، اور انجام کار کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، اور میرے فوری نفع کے اعتبار سے اور دیر پا فائدے کے اعتبار سے بھی، تو اس کو میرے لیے مقدر فرما دیجئے، اور اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے، اور اس میں میرے لیے برکت پیدا فرما دیجئے۔ اور اگر آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ معاملہ میرے حق میں برا ہے، میرے دین کے حق میں برا ہے، یا میری دنیا اور معاش کے حق میں برا ہے، یا میرے انجام کار کے اعتبار سے برا ہے، فوری نفع اور دیر پا نفع کے اعتبار سے بھی بہتر نہیں ہے، تو اس کام کو مجھ سے پھیر دیجئے اور مجھے اس سے پھیر دیجئے، اور میرے لیے خیر مقدر فرما دیجئے جہاں بھی ہو۔ یعنی اگر یہ معاملہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیجئے، اور اس کے بدلے جو کام میرے لیے بہتر ہو اس کو مقدر فرما دیجئے، پھر مجھے اس پر راضی بھی کر دیجئے اور اس پر مطمئن بھی کر دیجئے۔ اب دیکھیے استخارہ کس قدر آسان کام ہے، مگر اس میں بھی شیطان نے کئی چیزیں پیدا کر دی گئی ہیں، نئی سے نئی چیزیں پیدا کر دی گئی ہیں، جس میں سب سے پہلے تو یہ کہ 2 رکعت پڑھ کر کسی سے بات کیے بغیر سو جاؤ۔ سونا ضروری ہے ورنہ استخارہ بے فائدہ رہے گا۔ دوسری یہ کہ لیٹو بھی دائیں کروٹ پر۔ تیسرا یہ کہ قبلہ رو لیٹو۔ چوتھا بھی یہ کہ لیٹنے کے بعد اب خواب کا انتظار کرو، استخارے کے دوران خواب نظر آئے گا۔ پانچواں یہ کہ اگر خواب میں فلاں رنگ نظر آئے تو وہ کام بہتر ہوتا ہے، فلاں نظر آئے تو وہ بہتر نہیں۔ یاد رکھیے ان میں سے کوئی بھی ایک چیز حدیث سے ثابت نہیں ہے، بس یہ باتیں لکھنے والوں نے بغیر کسی تحقیق کے لکھ دی ہیں۔ استخارہ صرف اہم کام کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر چھوٹے بڑے کاموں کے لیے ہے جس میں انسان فیصلہ کرتے ہوئے پریشان ہو۔ استخارے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ استخارہ ہمیشہ رات کو سوتے وقت ہی کرنا چاہیے یا عشاء کی نماز کے بعد ہی کرنا چاہیے، ایسا کوئی ضروری نہیں، بلکہ جب بھی موقع ملے اس وقت استخارہ کر لے۔ نہ رات کی کوئی قید ہے، نہ دن کی کوئی قید ہے، نہ سونے کی کوئی قید ہے اور نہ جاگنے کی کوئی قید ہے، بشرطے کہ وہ نفل کی ادائیگی کا مکروہ وقت نہ ہو۔ استخارے کے بعد خواب آنا ضروری نہیں، بالکل ضروری نہیں ہے۔ استخارے کے بارے میں لوگوں کے درمیان طرح طرح کی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ سب سے بڑی غلطی جو آج کل لوگ کرتے ہیں، دوسروں سے استخارہ کروانا۔ اس کی اصلاح بھی ضروری ہے کہ بہت سے لوگ خود استخارہ کرنے کے بجائے دوسروں سے کرواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے استخارہ نکال دیجئے۔
جیسے فال نکالی جاتی ہے ویسے ہی استخارہ بھی نکال دیجئے۔ دوسروں سے استخارے کرانے کا مطلب تو وہی عمل ہوا جو جاہلیت میں مشرکین کیا کرتے تھے۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے، اور انتہا تو یہ ہو گئی کہ اب عوام میں یہ رواج چل پڑا ہے کہ ٹی وی اور ریڈیو پر استخارے نکلوائے جا رہے ہیں، حالانکہ استخارہ اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات میں خیر اور بھلائی کا طلب کرنا ہے، نہ کہ خبر کا معلوم کرنا۔ اکثر لوگ تو یہ کہہ کر بھی استخارہ کسی اور سے کرواتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، استخارہ کیسے کریں؟ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ جتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، بندہ تو اللہ ہی کا ہے، اور جب بندہ اللہ سے مانگے گا تو جواب ضرور آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، مجھ سے مانگو میں دعا قبول کروں گا۔ وہ ذات تو ایسی ہے کہ شیطان جب جنت سے نکالا جا رہا ہے تو اس وقت شیطان نے دعا کی، اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا۔ جو شیطان کی دعا قبول کر رہا ہے، کیا وہ ہم گناہ گاروں کی دعا قبول نہ کرے گا؟ وقت کی کمی اور فوری فیصلے کی صورت میں استخارے کا ایک اور مسنون طریقہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی کمی اور فوری فیصلے کی صورت میں بھی ایک مختصر سا استخارہ تجویز فرما دیا تاکہ استخارے سے محرومی نہ ہو جائے۔ ایسے موقع کے لیے خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا تلقین فرمائی، وہ یہ ہے: اے اللہ، میرے لیے آپ پسند فرما دیجئے کہ مجھے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ الغرض، استخارہ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنے اور بھلائی طلب کرنے کا مسنون ذریعہ ہے، لہٰذا اس بات کی کوشش کی جائے کہ اس کی وہی اصل شکل اور روح برقرار رہے جو شریعت اسلام نے واضح فرمائی ہے۔ محض سنی سنائی باتوں پر کان دھرنے کی بجائے احادیث کا مطالعہ کریں۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔